فہیم خان ہے، میں مرادآباد سے آیا ہوں، میں براس مینوفیکچر ہوں۔ حضرت میں بس 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا، تھوڑی سی میری بات طویل ہے۔ آپ نے غصے کی ابھی بہت اچھی ڈیفینیشن دی ہے۔ میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ غصے کا شکار ہوں۔ جی میں نے اپنی بیوی سے جھگڑا کر کر اپنے اوپر آگ لگا لی تھی اور شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ آج 3 سال سے میرا پورا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ جی میں کاروبار کے سلسلے میں بامبے بھٹک رہا ہوں اور الحمدللہ بچپن سے نمازی تھا، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے حج کی توفیق بھی عطا فرمائی تھی۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ میں نماز برابر پڑھتا ہوں اور تلاوت بھی جو ہوتی، لیکن میرا ایک دوست ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، 50-60 ہزار روپے روز انکم کماتا ہے، زنا کاری بھی کرتا ہے، شراب بھی روز پیتا ہے اور بہت ترقی کرتا ہے، اور میں پورا کا پورا جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، جو بھی تسبیحات پڑھتا ہوں، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان تسبیحات سے کچھ نہیں ہونے والا، ان نمازوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اور تو اس سے ہٹ کر کے دوسری طرف لگ جا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ تو مجھے صحیح طریقہ بتائیں۔ بھائی نے کہا کہ میں نیک کام بھی کرتا ہوں، دوسرے بھائی نیک کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میری ترقی نہیں ہوتی اور دوسرے کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے مومن کا معاملہ عجب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، آپ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزہد کتاب نمبر 53 میں ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس لذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ تو آپ صبر کے ساتھ رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزما رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ ہم آزمائیں گے تم کو فلاں فلاں طریقے سے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درجے رکھے ہیں اور اس کا بہت زیادہ انعام رکھا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کو آپ زبان پر بھی نہیں لا سکتے، تو صحیح مسلم کی ایک حدیث سے نبی نے کہا ذاک صریح الایمان، یہی تو پکا ایمان ہے، یعنی آپ پکے مومن ہیں کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کر رہا ہے، ہاں لیکن آپ کو زبان سے اظہار نہیں کرنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور یہ دولت کیا ہے، دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، کافروں کو دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن آخرت میں انجام نیک لوگوں کا ہونے والا ہے، اور جو لوگ فقیر لوگ ہیں وہ مالداروں سے کئی سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128، کہ زمین اللہ کے لیے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن انجام جو ہونے والا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے۔ تو آدمی صبر کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، کوشش کرے، کوشش کرنا اپنا کام ہے، روزی دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا